سورۃ الفرقان آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں رحمان کے بندوں کی ان اعلیٰ صفات کا تذکرہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی نشانی عباد الرحمن کی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ چلتے ہیں تو بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی چال کے اندر نہ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بیمار شخص چل رہا ہے، اور نہ ہی یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی فرعون چل رہا ہے کہ کوئی اکڑ کے چلے، بلکہ ان کی چال کے اندر میانہ روی ہوتی ہے اور عاجزی ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضور علیہ السلام آپ کی مبارک چال یوں تھی کہ جب آپ چلتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اونچی جگہ سے کوئی انسان نیچے اترتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اونچی جگہ سے نیچے اترتے وقت ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی سینہ تان کر چلے، اکڑ کر چلے، بہر صورت اسے جھکنا پڑتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام اگرچہ بالکل ہموار جگہ پر چل رہے ہوتے تھے، محسوس ایسے ہوتا تھا، آپ کی چال سے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اونچی جگہ سے آپ نیچے اتر رہے ہوں، یعنی کہ آپ کی چال مبارک کے اندر عاجزی کا عنصر بالکل واضح تھا۔ دوسری نشانی جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے عباد الرحمن کی، وہ یہ کہ جب ان کا کسی جاہل کے ساتھ مکالمہ ہو، کوئی کم علم شخص ہے، وہ فضول بحث کے اندر اسے الجھانا چاہتا ہے تو وہ اسے سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کرتے، الجھنے کے بجائے اسے جان چھڑا لیتے ہیں۔ اور یہ ایسے جاہل اور کم علم لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ ان کو بات سمجھ آنی نہیں ہے، صرف بحث اور پھر بحث اور پھر بحث، نتیجہ صفر۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بس ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور چپ کر کے چلتے بنو۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر وہی موضوع ہے، مزید چند ایسی عمدہ اور اعلیٰ صفات کا تذکرہ ہے جو ایمان والوں کے اندر ہوں تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ نمبر ایک یہ، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب رات گزارتے ہیں تو اپنے رب کے لیے، رب کے سامنے وہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں تو کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں۔ جو رات کی عبادت ہے اس میں اہم ترین عبادت تہجد کی نماز ہے، اور یہ وہ نماز ہے کہ بے شک یہ 5 نمازیں فرض ضرور ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے تہجد کی نماز پڑھنے کی، مستقل پڑھتے ہیں یا کبھی کبھی پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز کا کچھ مزہ ہی الگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ
یہ نماز جو فرض ہے 5 وقت کی، یہ تو ایک روٹین کی عبادت ہو گئی، وہ روٹین سے ہٹ کے ہے، وہ نفل ہے، وہ نفع ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بالکل تنہائی کا وقت ہوتا ہے، بالکل خلوت کا وقت ہوتا ہے، بس ایک بندہ بالکل الگ تھلگ ہو کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جھکتا ہے، یعنی کہ رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، نماز کے اندر مشغول ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ، اس نے بستر کو کیوں چھوڑا؟ میری محبت میں چھوڑا ہے۔ اور یہ کیوں لمبا لمبا قیام اور لمبا لمبا رکوع، لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ میری محبت میں کر رہا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بلا ناغہ آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، حل من مستغفرین، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کو میں مغفرت عطا کروں؟ حل من مسترزقین، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق عطا کروں؟ تو جب اللہ کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں تو جو بندہ اس وقت حاضر ہوتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، مجھے رزق چاہیے، مجھے مغفرت چاہیے، مجھے معافی چاہیے، اللہ تعالیٰ ایسے اپنے پیارے بندے کو محروم نہیں کرتے۔ تو یہ بہت اعلیٰ صفات ہیں، اور یاد رکھیے کہ جتنی بھی اعلیٰ صفات ہیں، تمام کمالات اور تمام خوبیوں کا مرکز جو مجموعہ ہے وہ آقا علیہ السلام کے اندر تھا، کیونکہ ہر ایک کے اندر تمام خوبیاں نہیں ہو سکتی۔ کسی میں کوئی خوبی ہے، جیسے کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ فلانا بندہ بڑا نیک ہے لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے، فلانا بندہ ایسا ہے لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے، یعنی کہ لیکن کے ساتھ کوئی نہ کوئی استثناء نکل آتا ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، ہر بندہ کامل اکمل نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ کامل اکمل ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمارے نبی جو نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں اور مقصود خلائق، فخر الرسل، خاتم النبیین، تو تمام کمالات آپ کے اندر جمع ہیں۔ تو جو عمدہ صفات، جو اعلیٰ صفات اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ہمیں سمجھائی ہیں، جن کا ہمیں درس دیا ہے، تو بہت ہی اعلیٰ اور بہت اکمل طریقے سے یہ سب کی سب آقا علیہ السلام کے اندر پائی جاتی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو رات ایسے گزارتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی سجدہ میں ہے تو کبھی قیام میں ہے۔ آقا علیہ السلام کا طرز عمل بھی یہی تھا۔ ایک تو یہ کہ جو تہجد کی نماز ہے امت کے لیے نفل ہے اور آقا علیہ السلام کے لیے واجب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورۃ المزمل میں باقاعدہ طور پر اس کا حکم ارشاد فرمایا تھا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّد، یہ بھی ہے 15ویں پارے کے اندر کہ رات کے وقت آپ تہجد پڑھیں، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ آپ رات کے وقت آپ قیام کریں۔ تو یہ مختلف مقامات کے اندر، مختلف آیات کے اندر، مختلف صورتوں کے اندر اس نماز کا باقاعدہ طور پر حکم ملتا ہے آقا علیہ السلام کے لیے۔ تو آپ کے لیے چونکہ واجب تھی، آپ نے کبھی چھوڑی نہیں، اور آپ کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، ورم ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر اتنی مشقت آپ کیوں کرتے ہیں، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل مجھے بنایا ہے اور سب سے بلند ترین مقامات مجھے عطا فرمائے ہیں، تو کیا میرے پر شکر واجب نہیں ہے اس ذات کا؟ تو یہ لمبا لمبا قیام، لمبا لمبا سجدہ، یہ راتوں کی عبادت، آقا علیہ السلام کے طرز عمل، اور پھر یہ فرمانا ہے کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس طرز عمل سے اور اس حکم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شکر گزاری کا طریقہ اصل میں ہے ہی یہی۔ یہ سب سے کم درجہ ہے زبان سے کہنا الحمدللہ، جو کہ آج کل ہمارے تو یہ بھی مشکل ہو گئی ہے کہ پوچھ لے کیا حالات ہیں تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے الحمدللہ، ہم کہتے ہیں یہ بس نہ پوچھو تو بہتر ہے، بڑے برے حالات ہیں۔
یعنی آسان سے آسان اور سب سے کم ترین درجہ تھا کہ زبان سے ہم یوں کہیں الحمدللہ، تو ہماری تو یہ بھی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہماری زبان سے یہ مبارک کلمہ بھی ادا نہیں ہوتا. لیکن اعلیٰ درجہ شکر کا تو یہ نہیں ہے. اعلیٰ درجہ تو یہ ہے جیسے آقا علیہ السلام نے کر کے دکھایا کہ رات بھر عبادت، رات بھر قیام سجدہ، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی شکر گزاری کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کے اندر اپنی صلاحیتوں کو لگا دے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر سجدے زیادہ ہوں، ہماری زندگی کے اندر قیام رکوع زیادہ ہوں، یعنی کہ نوافل زیادہ ہونے چاہیے. حضرت امام زین العابدین ان کے بارے میں لکھا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ ہر روز کی بلا ناغہ 350 رکعت نفل ادا فرمایا کرتے تھے. 350 رکعت، یعنی کہ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں 5، یہ 5 نمازیں تو فرض ہیں، یعنی کہ عام حالات کے اندر بلا ناغہ آپ کا معمول تھا 350 رکعت نوافل پابندی کے ساتھ ادا کرنا کوئی معمولی بات ہے. ہم زندگی میں کبھی ایک رات میں پڑھ ہی نہیں سکتے، نہ کبھی سوچا، نہ کبھی کوشش کی، نہ کبھی دل میں یہ خیال آیا. کبھی آئے؟ آخر وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے بندے تھے. اس لیے حالانکہ ان کا نام زین العابدین نہیں ہے، ان کا نام تھا علی اوسط. ایک علی اصغر تھے، ایک علی اکبر تھے، یہ درمیان والے تھے. علی اوسط درمیان والے، ان کا نام حضرت علی ہے، علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نام علی ہے لیکن زین العابدین. اور ایک ان کا نام ہے امام سجاد. سجاد اس لیے ان کو کہتے تھے کہ سجدے بہت زیادہ کرتے تھے، تو نام ہی سجاد پڑ گیا. اور زین العابدین اس لیے ان کا لقب ہوا اور یہ نام مشہور ہو گیا کہ یہ زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت تھے. یعنی عبادت میں اتنا انہماک تھا، اتنا کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، ہر وقت عبادت ہی عبادت، گویا جتنے عبادت کرنے والے ہیں ان کی زینت، ان کے سرتاج بن گئے. تو اسی طریقے سے بے شمار اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرب، ایسے پیارے پیارے لوگ اس دنیا کے اندر آئے، پیاری پیاری ہستیاں تشریف لائی جنہوں نے عبادت کر کے دکھائی اور اپنے عمل کے ساتھ ثابت کیا کہ اللہ ہم تیرے شکر گزار بندے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم یہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہم اس کو نماز سمجھ کے پڑھ لیں، چٹی سمجھ کے نہ پڑھیں. تو میرے خیال میں آج کے دور میں اگر ہم اس 5 وقت کی جو نماز ہے ہم اس کو بھی نماز سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی. لیکن ہماری نماز کا عالم یہ ہے کہ ہمیں خود نہیں پتہ رکعتیں کتنی ہوئی ہیں. نماز کا عالم یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، بیچ میں دکان کا حساب بھی چل رہا ہے اور اپنے کاروبار کا حساب بھی چل رہا ہے اور سفر میں وہ آنا ہے جانا ہے، وہ لین دین سب کچھ ہم نماز کے اندر ہی حساب کتاب کرتے ہیں. یہ تو ہماری نماز کا عالم ہے. تو ہم نماز پڑھ کے پھر مطمئن بھی ہوتے ہیں کہ چلو شکر ہے جی الحمدللہ فرض ادا ہو گیا، یعنی کہ چٹی تھی اتر گئی. جیسے کسی کے 10 روپے دینے ہوں اور ہم دے دیتے ہیں جی شکر ہے جی جان چھوٹ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، چٹی تھی بھگتا لی. جب اللہ کی محبت میں ہم نماز پڑھیں گے اور نماز کو اللہ کی طرف سے تحفہ سمجھ کر پڑھیں گے، تحفہ تو ہے نا جو معراج کی رات میلا میں، تو جب اس کو تحفہ سمجھ کر اور خوش دلی کے ساتھ اور ہم اس حضوری کے ساتھ پڑھیں گے، اصل جو طریقہ عبادت کا وہ یہ ہے، فرمایا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو خود دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ حضوری حاصل نہیں کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم درجہ یہ کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر اتنا بھی دھیان نصیب ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کے نظر میں ہیں، تو کیا ہم ایسی نماز پڑھیں گے؟ بتائیے، پڑھیں گے ایسی نماز؟ اب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کسی تقریب میں، شادی میں، تو ہم ایسے بے دھڑک ہو کے بلا خوف و خطر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اچانک مووی والا سر کے اوپر پہنچ جاتا ہے، تو پھر ہمارے کھانے کے انداز بدل جاتے ہیں. پھر وہ ایسا انسان سنجیدہ ہو کے اور وہ لقمہ بھی چھوٹا ہو گیا اور بندہ بن گیا.
2 منٹ پہلے تو بندہ نہیں تھا، صرف بندہ نظر آتا تھا، اب سچی میں بندہ بن گیا۔ کیوں بھئی 1-2 منٹ کی تو بات ہے، مووی کے اندر وہ ریکارڈ ہو جائے گا تو میں بندہ بن کے کھاؤں۔ ایک مووی کے ڈر سے انسان جب کھانا کھاتے اس کے انداز بدل جاتے ہیں، کیوں کہ بہت لوگ مجھے دیکھیں گے، یہ مووی محفوظ ہو جائے گی، حالانکہ ضروری نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بننے کے بعد چلے ہی نہیں، یہ چلے گی تو 2 مہینے 6 مہینے اس کے بعد پھر یہ گم ختم ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ لیکن جو اللہ کا نظام ہے، جو اللہ کے فرشتوں کے پاس بہت اعلیٰ جدید سسٹم ہے، اس میں جو کچھ ریکارڈ ہوتا ہے یہ ختم بھی نہیں ہوتا، یہ حشر کے دن بھی کھلے گا تو جوں کا توں ہوگا۔ تو اگر ہمیں یہ بات، یہ دھیان نصیب ہو جائے کہ ہم اللہ کے نظر میں ہیں، فرشتے ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم ایسی نماز پڑھیں گے؟ ہم یوں نماز پڑھتے ہیں کہ کسی کو کیا پتہ، اور نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کو بھی کیا پتہ۔ مانتے تو ہیں کہ اللہ کی نظر میں ہے، لیکن دھیان جو نصیب نہیں ہے۔ ہم نماز ایسی پڑھتے ہیں حقیقت میں، اگر اتنی بات بھی ہمیں نصیب ہو جائے کہ اللہ کے نظر میں ہے تو ہماری نماز کا انداز بدل جائے گا۔ تو ایک صفت کیا ہے کہ اپنے رب کے سامنے رحمان کے بندے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں تو کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ہٹا دے۔ ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا جو عذاب ہے یہ تو لازم ہونے والا ہے، چمٹنے والا ہے، اس سے انسان بچ نہیں سکتا۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک جو جہنم ہے وہ بری قرار گاہ ہے، و مقامہ، اور بری قیام گاہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ اور رہنے کی جگہ، دونوں لحاظ سے جہنم بری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یعنی ایمان والوں کی یہ صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ اس سے بالکل اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش مبارک ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب بھی جنت مانگو تو 3 مرتبہ مانگو، ایک روایت میں 5 کا تذکرہ ملتا ہے، کہ میں 7 کا بھی ملتا ہے، لیکن چلو کم سے کم والی بات لیتے ہیں کہ 3 مرتبہ مانگو۔ فرمایا کہ جو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرتا ہے تو جنت اس کے حق میں سفارش کرتی ہے کہ اے اللہ یہ جو جنت مانگ رہا ہے اس کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ جنت کی سفارش قبول فرما کر اس کو جنت دے دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب تم جہنم سے پناہ مانگو تو 3 مرتبہ مانگو، یا 5 یا 7 مرتبہ، تو کم سے کم والی روایت کو لیتے ہیں، کم سے کم 3 مرتبہ۔ یعنی جب بھی ہم جہنم سے پناہ مانگے تو 3 مرتبہ مانگیں، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر جہنم سفارش کرتی ہے اے اللہ یہ جو اتنا ڈرتا ہے پناہ مانگتا ہے جہنم سے، اس کو پناہ دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی سفارش قبول فرما کر اس کو جہنم سے پناہ عطا فرماتے ہیں۔ کتنا آسان عمل ہے کہ جب جنت مانگنی ہے کہ اے اللہ ہمیں جنت دے دے، اے اللہ ہمیں جنت دے دے، اے اللہ ہمیں جنت دے دے، اس پہ کیا لگے ہمارا؟ یا اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں ہمیں پناہ عطا فرما، 3 بار کہنے سے کیا ہمارا خرچ ہوا، کیا ہمارا زور لگا ہے؟ لیکن جنت جہنم خود ہمارے حق میں سفارشی بن گئی، اور ایسی سفارشی کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش رد نہیں فرماتا۔ دوسری بات، ایک اور پہلو اس آیت کے اندر، اس دعا کے اندر یہ بھی ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، وعباد الرحمن، ان کے اللہ تعالیٰ کو یہ صفت بہت زیادہ پسند ہے کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یعنی جب بھی مانگتے ہیں تو صرف دنیا نہیں مانگتے، بلکہ ان کی جو نظر ہوتی ہے وہ آخرت پر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے ہرگز پسند نہیں ہے جو صرف دنیا مانگتے ہیں، ہر وقت اے اللہ مجھے پیسے دے دے، اے اللہ میرا کاروبار بڑھا دے، اے اللہ فلانی دکان مجھے دے دے، اے اللہ یہ مکان مجھے دے دے، یہ جائیداد مجھے دے دے، ہر وقت مانگتے رہتے ہیں یہ دے دے، وہ دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، صرف دنیا دنیا دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ میں دنیا دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا تو میں دوں گا، اتنی نہیں دوں گا جتنی تم نے مانگی ہے، جتنی میں مناسب سمجھوں کہ دے دوں گا، لیکن جو صرف دنیا مانگتے ہیں، آخرت پر یقین ہی نہیں ہے ان لوگوں کا، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کو آخرت میں کچھ نہیں دوں گا۔ ومنہم من یقول، کچھ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کچھ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں اللہ
دنیا کی بھی بھلائی دے، آخرت کی بھی بھلائی دے، اور آگ کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اللہ فرماتے کہ اصل بندے یہ ہے، دنیا مانگو، ضرور مانگو، لیکن صرف دنیا کیوں؟ تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم کو برا سمجھتے ہیں، اس کے عذاب پر یقین رکھتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں تو ہم جنت بھی مانگیں، جہنم سے پناہ بھی مانگیں، دنیا مانگیں تو آخرت بھی ساتھ مانگیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخل بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، اور اس کے درمیان ہوتی ہے ان کی گزران۔ اللہ تعالیٰ کو ہر کام کے اندر اعتدال پسند ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ہمیشہ امت کو اعتدال کی راہ دکھائی ہے۔ کسی بھی کام کے اندر شدت اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کو پسند نہیں ہے۔ شدت کسی بھی چیز میں ہو، یہاں تک کہ عبادت کے اندر بھی شدت، کس چیز میں؟ عبادت میں بھی شدت آقا علیہ السلام کو پسند نہیں تھی۔ 3 صحابی گئے امہات المؤمنین کے پاس اور جا کر پوچھا کہ آقا علیہ السلام کا طرز عمل رات کے وقت کیا ہے، دن کے وقت کیا ہے، آقا علیہ السلام کی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ اور ان کی کوشش کیا تھی کہ بھئی ہم نقالی کریں گے، ہم کوشش کریں گے جیسے آقا علیہ السلام کی عبادت ہے ہم بھی اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جب امہات المؤمنین کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں، اب ایک نے کہا میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا، 3 صحابی تھے، ایک نے کہا میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا جی بس میں تو دن کو روزہ اور رات کو مصلی، ایک نے کہا بس میں تو دن کو تھوڑا سا کام کروں گا، باقی ساری رات میں عبادت کرنے گزار دوں گا۔ اب یہ باتیں کر کے جا رہے تھے اور آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے باتیں سن لی، فرمایا کہ خبردار تو میرا مقابلہ کرتے ہو، فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا کہ بس مسلسل روزے، فرمایا کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں پھر چھوڑ بھی دیتا ہوں، فرمایا کہ میں رات کے وقت عبادت بھی کرتا ہوں لیکن سو بھی جاتا ہوں، فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اور فرمایا کہ تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے۔ اب تم جو کہتے جی میں تو بیوی کے پاس کبھی جاؤں گا نہیں، یہ بھی غلط ہے، ایک کہتے جی میں ساری رات مصلی پہ کھڑا رہوں گا، یہ بھی غلط ہے، تیسرے کہتے جی میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا، یہ بھی غلط ہے۔ فرمایا کہ میری بیوی ہیں، میں ان کو بھی وقت دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے اللہ کو بھی وقت دیتا ہوں۔ فرمایا کہ بہت زیادہ شوق ہے تو پھر صوم داودی، داؤد علیہ السلام کا طرز عمل یہ تھا، ہمیشہ پوری زندگی ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، فرمایا کہ پھر ایسا کر لو، لیکن یہ نہیں کہ مسلسل روزے۔ تو دیکھیے 3 صحابی ہیں، تینوں نے عبادت پر تھوڑی سی شدت دکھائی ہے، تو آقا علیہ السلام نے روک دیا کہ نہیں، جو اللہ کے نبی امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ عبادت میں بھی شدت نہیں ہونی چاہیے، تو کیا وہ دنیا کے لیے اتنی شدت برداشت کر لیں گے، گوارہ کر لیں گے؟ جتنی آج کل ہم نے پکڑ رکھی ہے جی، بس صبح سے شام تک چل سو چل، ہم نے نا یہ سوچ رکھا ہے کہ شاید ہم سب کے سب پیسے بنانے والے مشین ہیں، بھی ہم چلتے رہیں گے تو پیسے بنتے رہیں گے، اور اگر ہمارا بٹن آف ہو گیا، ہم بند ہو گئے تو پھر وہ پیسے آنا بند ہو جائیں گے، بھی چلتے رہو۔ لیکن ہم تو انسان ہیں، مشین تو نہیں ہے، ہم مشین کی طرح چل تو نہیں سکتے، لیکن جب اتنا چلنے کی کوشش کریں گے تو پھر جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو جو اعضاء دی ہیں، اگر ان کا صحیح استعمال کیا جائے تو اس پر حکماء لکھتے ہیں کہ 120 سال تک کسی انسان کا کوئی عضو خراب نہ ہو، یعنی کہ آنکھیں ان کے اندر دیکھنے کی جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، جس طریقے سے دیکھنے کا حق ہے، اگر اتنا ہم دیکھتے رہیں، اس سے زیادہ نہ دیکھیں، غلط نہ دیکھیں، اتنا دیکھتے رہیں، اگر زندگی 120 سال بھی ہے تو چشمے لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن جب ہم کہیں گے یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر موبائل ایسے ہو، لیٹے ہوئے تو موبائل یوں ہو، ہر وقت موبائل کو دیکھتے رہیں گے، اور اس میں سے وہ شعاعیں نکلتی ہیں جو ہماری نظر کو کمزور کرتی ہیں، پھر یہاں سے اٹھیں گے تو پھر اس کے بعد ٹی وی دیکھنا شروع کر دیں گے، اس کو بند کریں گے تو پھر کمپیوٹر پر، لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھ جائیں گے، تو اتنی تیز روشنی جب آنکھوں پر پڑے گی تو 120 سال تک اگر زندگی ہو بھی گئی
تو کیا خیال ہے آنکھیں ساتھ دیں گی؟ یہی وجہ کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور نظر کمزور ہے. اسی قسم ہمارے کان ہیں، جتنا اللہ نے ان کے اندر پاور رکھی ہے، اگر ان کو صحیح استعمال کیے تو 120 سال تک کسی کا کان کہیں نہیں جاتا. آج کسی کے گھٹنوں کے اندر درد ہے، تو کسی کی گردن میں درد ہے، تو کسی کے پٹے ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کو صحیح استعمال نہیں کیا گیا. جن لوگوں نے اس کو صحیح استعمال کیا، جو ہمارے پرانے بزرگ تھے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، آخر دم تک کہتے ہیں جی فلانا بزرگ ہے جی، اتنی سال اس کی عمر ہے، 100 سال سے اوپر ہے، وہ بولتا بھی ہے جی. اب یہ کوئی نیا لطیفہ ہے نا جی، بولتا ہے تو وہ بولے گا نہیں، وہ جی دیکھتا ہے ٹھیک ٹھاک، وہ جی سنتا ہے، اس کے کان بھی ٹھیک ہیں. تو سب کے ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر ان کو ہم صحیح استعمال کریں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی بھی کام کے اندر شدت اللہ اور اس کے مولا السلام کو پسند نہیں ہے. تو اسی بات پر جو بندے خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ اسراف کریں اور نہ وہ بخل کریں. یہ بھی نہیں کہ آ جائے تو اڑا دو، آئے تو کھا لو 3-4 کھانے، صبح پھر دیکھی جائے گی، ہوگا تو کھائیں گے، نہیں تو پھر روزہ رکھ لیں گے، نہیں تو کسی سے پھر مانگ لیں گے. تو بھئی اگر اتنا تھا تو 4-5 کھانوں کی کیا ضرورت تھی؟ ایک کھانا کھا لیتے. نہیں جی تھوڑا میٹھا بھی ہو، نمکین بھی ہو، فلانی چیز بھی ہو تو پھر کھا لو. تو یہ اسراف ہے، یہ غلط ہے. ولم یقتروا، اور بخل بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ پڑا ہوا بھی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اور پھر بندہ حساب کرے اگر میں فلانی چیز لوں، یہ تو میرے 200 روپے تو گئے، بچے 200 کل کام آ جائیں گے، میں تو نہیں کھاتا. اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر 200 بچا رہا ہے، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے. یعنی کہ میانہ روی ہونی چاہیے. اور آج کل یہ دونوں صفات ہمارے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اسراف بھی ہے اور بخل بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. اسراف کا یہ عالم ہے کہ جہاں پر خرچ نہیں کرنا ہوتا ہم ضرور کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ بھائی اگر نہیں کریں گے تو نہ کٹ جائے گی. جب بھی کبھی خوشی کا موقع آئے گا، غمی کا موقع آئے گا، تو پھر ہم دل کھول کے خرچ کرتے ہیں لوگوں کے ڈر سے. اللہ کا ڈر تو نہیں ہوتا، لوگوں کا ڈر ہوتا ہے. لوگ کہیں گے دیکھیں جی اب اس نے شادی کی ہے، اس نے کیا خرچہ کیا ہے. بھئی کرے نہ کرے، کسی کو کیا کہ وہ پوچھے. اچھا اس کی ماں مری پڑی ہے، اس کا باپ مرا پڑا، اس کے گھر میں میت ہوئی پڑی ہے، جوان بیٹا مر گیا، لوگ کہتے دیکھو جی اندازہ لگو اگر 2-4 جگہ پکا لیتا تو مر جاتا. یار میں مجبوری ہے نا، یہ لوگ کیا کہیں گے، تو 4 نہیں 6 بناؤ، کم نہ پڑ جائیں. اور کچھ ہوتے ہیں تو پھیلی آج کل، ویسے تو پھیلی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، یعنی کہ شادیوں کے اندر بھی گھس جاتے ہیں، کوئی بلایا نہ بلایا وہاں پہنچے ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ 1-2 دوستوں کو چلتے ہیں یار جاتے ہیں وہاں، آج دعوت ہے. دعوت پورے تمہارے سارے دوستوں کی تھی، پورے محلے کی تھی، ایک کو بلایا تو 2-4 کو تو ویسے جی چلتے ہیں جی، یعنی کہ مفت کا کھانا کھانے کا شوق ہوتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کو میت کا کھانا ہو تو وہاں تو بندہ پوچھ نہیں سکتا تو کیوں آیا بھائی. مجھے افسوس ہوتا ہے جی، میں افسوس کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. شادیوں کے اندر پھر بھی کوئی نہ کوئی ڈر خوف ہوتا ہے، جو بندہ پوچھ لے گا بھائی تو کس کی طرف سے آیا ہوا ہے. لیکن یہاں تو کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے. بھئی یہ تو ثواب کا کام ہے نا جی، یہ تو اللہ کے نام کا جی، میرے اوپر زیادہ اللہ کا نام لگتا ہے. جو بھی جا رہے جی افسوس کے بہانے جا کر وہاں 2-4 پلیٹیں کھا کے اور چپ کر کے ڈکار مار کے گھر آ جاتے ہیں. تو کھلانے والا کیوں کھلا رہا ہے؟ نہیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے. تو لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. جب انسان اللہ سے ڈرنا سیکھ لیتا ہے تو اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. تو آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اچھا گھر بھی بناتا ہے تو اس لیے بناتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے بھی اس گھر میں رہتا ہے. اب ہم گھر میں اچھا کھانا بھی کیوں بناتے ہیں جی؟ اگر کوئی بندہ آ جائے اور دیکھ لے او تم یہ کھانا کھاتے ہو، یعنی اچھا کھانا بھی لوگوں کے ڈر سے ہے. اچھا کوئی اچھا کپڑا پہننے کے لیے بھی اچھا کپڑا خریدتے ہیں، اگر ہلکا کپڑا پہن لے تو لوگ کیا کہیں گے. یعنی کپڑے پہنے تو وہ بھی لوگوں کے ڈر سے، کھانا گھر میں پکتے ہیں وہ بھی لوگوں کے ڈر سے، شادی پر کھانا بناتے ہیں وہ بھی لوگوں کے ڈر سے، میت کا کھانا بناتے ہیں وہ بھی لوگوں کے ڈر سے. اتنا لوگوں کا ڈر، اتنا اگر اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے تو کام بن نہیں جائے گا. تو اسراف نہیں کرنا چاہیے. ولم یقتروا، اور بخل بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے ایک شخص کی تعریف کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو فلاں ہمارا ساتھی ہے نا وہ بہت نیک ہے، اتنی عبادت کرتا ہے رات کے وقت، اتنی نوافل پڑھتا ہے اور دعا بڑی لمبی کرتا ہے، بڑا متقی ہے، بس ایک تھوڑی سی بیماری ہے کہ تھوڑا سا بخیل ہے.
جب یہ بات کی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایو دائن ادو من البخل، کہ تم جو تعریفیں کر رہے تھے کہ بہت اچھا ہے، فرمایا کہ بخل سے بڑی بیماری اور کیا ہوگی؟ جو بخیل ہے تو اس کی تو تعریف تم کرو ہی نہیں، بخیل تو قابل تعریف ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں کہ ایک جو مومن ہے، مومن کے اندر ایمان اور بخل جمع نہیں ہو سکتے، یا ایمان ہوگا یا بخل ہوگا۔ آج ہمارے اندر کتنا بخل ہے یا نہیں ہے؟ ماشاء اللہ سے ایک بندہ بھی نہیں بولا اتنے سخی ہیں الحمدللہ، واقعی بھی بہت سخی ہو، مان گیا ہوں، اتنے سخی ہیں کہ بولنا بھی گوارا نہیں کیا، خرچ تو کیا کر لیں گے، یہ نہیں مفت کے بولتا وہ بھی نہیں نکلا، کوئی نہیں بخیل، کتنے بخیل ہیں۔ اور ہمارے اس پر ایمان ہے کہ جو بندہ سخی ہے اس کا مال کم نہیں ہو سکتا، اس کا مال ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا، ہر روز وہ آتا ہے زمین پر اور آ کر اعلان کرتا ہے اللہ سخی کے مال کو بڑھا۔ جو اللہ خود بھیج رہا ہے، جس نے خود بھیجا کہ جا کر یہ دعا کر، اللہ اس کی دعا رد کرے گا؟ اور پھر ایک فرشتہ کہتے ہیں یا اللہ بخیل کے مال کو گھٹا۔ لیکن ہم سخاوت کیوں نہیں کرتے؟ اسی ڈر سے نہیں کرتے، اسی لیے ہم بخیل بنے ہوئے ہیں کہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، تم صدقے پہ صدقے دیے جاؤ، میں تمہارے مال کو بڑھاتا چلے جاؤں گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ، کسی کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، لیکن قرآن پر یقین ہے چومنے کے حد تک، چومتے ضرور ہیں، اس کو آنکھوں پر لگائیں گے، اس بات کو نہیں مانیں گے۔ تو خدا کے لیے ہم اپنے اندر سے بخل کو ختم کر دیں۔ انسان نا اتنا بخیل ہے، اتنا بخیل ہے، پیسہ جوڑتے 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 اپنی جوانی برباد کر دیتا ہے، اپنی صحت برباد کر دیتا ہے، پیسہ تو جوڑ لیتا ہے لیکن اس کے بعد پھر اس کو خیال آتا ہے جی میں تو کچھ کمزور نہیں ہو گیا ہوں، میری پٹھے بھی جواب دے گئے ہیں، کمر میں بھی درد رہتا ہے، اب پھر اس کے بعد صحت کی تلاش میں شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے پیسے اکٹھا کیا، صحت برباد کی، اب پھر پیسہ لگاتا ہے صحت کو لینے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے وہ وقت تک گزر گیا، اب وہ پیسے بھی چلا گیا، صحت پھر نہیں آتی، جب بیماریاں سر پر چڑھ جاتی ہیں نا پھر چھوڑتی نہیں ہیں۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ اتنے لمبے چکر میں ہم پڑے ہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے الحمدللہ، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا پئیں، اور اللہ نے اگر ہمیں کچھ دیا ہے حسب توفیق اللہ کے مخلوق کو کھلائیں پلائیں، اس پر خرچ کریں، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی، مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ تو ہم بہت زیادہ بخیل ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ جب اللہ کے نام کی کوئی منت بھی ماننی پڑ جائے، اللہ سے کوئی مطلب بھی تو پڑ جاتا ہے نا، کوئی کام زیادہ پھنس جاتا ہے تو یہ کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دے، میں 10 روزے رکھوں گا، 10 روپے خرچ نہیں کروں گا، 10 روزے رکھوں گا، کیونکہ وہ مفت والا کام ہے۔ 100 رکعت نفل کے تو وہ منت مان سکتے ہیں، اللہ 100 رکعت پڑھوں گا، یعنی سجدے کر سکتے ہیں، زور لگا سکتے ہیں، 100 روپے نہیں دینے۔ تو اللہ کے راہ میں جس نے دینا، جس نے خرچ کرنا سیکھ لیا، یہ عقل مند ہے اور کامیاب ترین انسان ہے۔ اب یہ صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس لیے ہمیں سمجھائی ہیں کہ ہم اچھی اچھی صفات کو اپنائیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی اچھی صفت ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو لمحہ فکریہ ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ ہمارے خالق کی، ہمارے مالک کی چاہت یہ ہے، جب اس کی پسند یہ ہے تو پھر ہم اس کو کوشش کریں ایسا بننے کی۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کی ایک ایک ادا اچھی لگتی ہے۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ چیز پسند ہے، جس بندے میں یہ کوالٹی ہوگی تو وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگے گا، وہ میرا محبوب بن جائے گا۔ تو کوشش ہم کریں، یہ کچھ بھی ایسا کام نہیں ہے جو ہمارے بس میں نہ ہو، یعنی ہم چلیں تو وقار سے چلیں، اور جب کسی کم علم سے، جاہل بندے سے اگر کوئی ہمارا مکالمہ ہو جائے تو سلام کہہ کے گزر جائیں۔ رات کے وقت ٹوٹی پوٹے کچھ سجدے کر لیں، تھوڑا سا ہم قیام کر لیں، تھوڑی سی ہم عبادت کر لیں، تھوڑی سی تلاوت کر لیں، اور اسی طریقے سے یعنی کہ جہنم سے پناہ، اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا سیکھیں، اور اسراف سے بھی بچیں، بخل سے بھی بچیں۔ یہ کون سا ایسا کام ہے جو ہم میں سے کوئی کہے جی یہ تو بہت مشکل ہے جی میرے بس میں نہیں ہے کوئی ایسا کام؟ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی بھی حکم میں نے ایسا کسی کو دیا ہی نہیں جس کی اس کے اندر طاقت نہیں کرنے کی۔ نماز سب کے لیے، زکوٰۃ صرف مالداروں کے لیے، غریبوں کو حکم نہیں دیا۔ اب روزہ ہے سب کے لیے، لیکن جو حج ہے وہ صرف امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے کوئی حج فرض نہیں ہے۔
یعنی اللہ نے جو حکم دیے تو ہم کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہم تھوڑی سی نیت بنا لیں، تھوڑا سا عزم کر لیں کہ کوشش کریں گے ان صفات کو اپنے اندر ضرور ضرور لائیں گے انشاءاللہ، کریں گے کوشش انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔